واجب الاحترام سامعین کرام، علم ایک بڑی قیمتی متاع ہوتی ہے، اور بالخصوص دین کا علم اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت ہے۔ سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کا علم عطا کر دے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک محدث کا قول پڑھ رہا تھا، وہ اپنے شاگرد کو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے، تمہارے سامنے دنیا کا دولت مند ترین آدمی آ جائے جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، کبھی تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، تم مجھ سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہوں اسے دین کا علم دیتا ہوں، اور دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں امام میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے ان مثل العالم فی البلد کمثل عین عذبۃ فی البلد، جس بستی کے اندر ایک عالم رہتا ہو تو اس عالم کی مثال ایسے ہے جیسے اس بستی میں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہو۔ جس طرح بستی والے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے مستفید ہوتے ہیں، اسی طرح ایک عالم کے علم سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ علم کا راستہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیر اور بھلائیوں کی علامت یہ ہے کہ بندے کے پاس دین کا علم ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم کے لیے دنیا کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ چمٹیاں جو اپنے بلوں کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک عالم کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک عالم کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اگر ناراض نہ ہوں تو میں ایک بڑا عجیب و غریب قول ایک محدث کا آپ کو سناتا ہوں۔ امام سلیمان بن مہران العامش رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بڑے عالم تھے۔ ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی بزرگ بندے کو دیکھتا ہوں، کسی بابے کو، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی یہ عمر گزر گئی، بوڑھا ہو گیا ہے اور اسے نہ قرآن آتا ہے اور نہ حدیث آتی ہے، تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں جوتا اتار لوں اور اس کو جوتوں سے ماروں کہ اللہ کے بندے تیری زندگی گزر گئی اور تو قرآن حدیث کا علم بھی نہیں سیکھ سکا، نہ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نہ تجھے حدیث آتی ہے، اتنی بڑی نعمت سے تو محروم ہے، یا تجھ میں عقل نہیں ہے، تجھ میں سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے بھی تو محروم ہے کہ تیری زندگی گزر گئی، نہ تجھے قرآن آتا ہے نہ حدیث آتا ہے۔ بڑا سخت فتویٰ۔ اس دنیا کے اندر اگر دین اسلام میں سب سے افضل کوئی عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا چاہیے، سب سے افضل عمل۔ ہمارے ہاں بڑی فضیلت کی چیزیں معروف ہیں، اعمال معروف ہیں، ہماری کوشش بھی ہوتی ہے معلوم کرنے کی۔ آج میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میرے دل کی باتیں ہیں، تو تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے چند کتابیں پڑھنے کی، تو وہ میرے ایک مطالعے کا نچوڑ ہے۔ میں نے بھی یہاں پر ان کی فضیلت پر کئی باتیں بیان کی ہیں، اور آپ نے دیگر علماء سے بھی بہت کچھ سنا ہے۔ آج کچھ ایک دو بڑے عجیب و غریب قسم کے میں استدلال آپ کے سامنے رکھوں گا۔
قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ اللہ گواہی دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے ساتھ فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور تیسرا جو گواہ ہے اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ جو تیسرا گواہ ہے وہ اولو العلم، وہ علم والے ہیں، جو علم والے ہیں وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اپنے انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، سعادت والے گھر کی چابی، کتاب کا نام کا معنی یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس آیت کو ذکر کیا انہوں نے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ اس آیت میں دیگر تو مسائل بہت سارے مسئلے ثابت ہوئے، توحید ثابت ہوئی، توحید کی عظمت ثابت ہوئی کہ اللہ نے یہ گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر توحید کے علاوہ کسی شرک کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ باقی سارے مسائل اپنی جگہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، یہ جو آیت ہے نا، یہ اہل علم کی فضیلت اور علم کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے، من وجوہ، اور ایک پہلو سے نہیں بلکہ کئی پہلوؤں سے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دین اور عالم اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ کہتے ہیں ایک پہلو یہ ہے، احدھا استشہادہم دون غیرہم من البشر، دنیا میں بڑے انسان تھے، بڑے عقل مند تھے، ایسے ایسے عقل مند کہ جب سائنس نے ترقی کی، وہ مرے، ان کے دماغ کا تجزیہ کیا گیا تو سائنس نے کہا کہ اتنا کچھ دنیا کو دے جانے کے بعد اور اتنی ایجادات کرنے کے بعد اور اتنی سائنسی تخلیقات کے بعد بھی اس کا دماغ ابھی 1-2% ہی استعمال ہوا تھا، باقی دماغ پیچھے سے پیر پڑا ہوا تھا۔ ایسے عقل مند لوگ تھے، بڑے بڑے عقل مند، باشعور، وزیر، مشیر، بادشاہ، انسانوں کے انسان موجود تھے دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کی گواہی دینے کے لیے ذکر کرنا چاہا تو اپنی توحید کی گواہی کے لیے قبول کیا تو اہل علم کو قبول کیا کہ تمہاری گواہی ہے، اہل علم کی گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی ذکر کرنی تھی تو علماء کا ذکر کیا، حالانکہ عبادت گزار لوگ بھی اللہ کی توحید کو تو مانتے ہیں نا، تبھی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک عامی آدمی ہے، جاہل ہے، مسلمان ہے لیکن جاہل ہے، وہ بھی اللہ کی توحید کو مانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے اہل علم کو ذکر کیا، اور فرماتے ہیں وثانی، دوسرا پہلو یہ ہے، اقتران شہادتہم بشہادتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ملا کے اہل علم کی گواہی بھی ذکر کی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کہہ دیتے بھئی میں گواہی دیتا ہوں، شاہد اللہ، اللہ کی یہ گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کسی اور گواہ کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت عطا کرنی تھی نا انسانوں میں کہ لوگوں سمجھو کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، یہ اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو بھی شامل کیا۔ اور کہتے ہیں تیسری، والثالث اقترانها بشہادت الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی ذکر کی اور اپنے مقرب فرشتوں کی گواہی ذکر کی، اس گواہی کے ساتھ دنیا کے اندر اگر کسی کو قابل سمجھا تو وہ اہل علم تھے، ان کی گواہی ذکر کی۔ اور چوتھی یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت سے اہل علم کا تزکیہ، تزکیہ سے مراد یہ ہے نا، کوئی عدالت میں مسئلہ ہو گیا اور وہاں پر گواہ کی ضرورت ہے،
تو گواہ کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے نا کہ گواہ ایسا ہونا چاہیے. ہر بندے کی گواہی تو مقبول نہیں ہوتی ہے نا. گواہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو گواہی کے قابل سمجھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم اس دنیا کی ایک پاک و صاف مخلوق ہے جن کا اللہ نے تزکیہ اور اللہ نے ان کی تعدیل، ان کی عدالت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. یہ عادل لوگ ہیں، صاف دل لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں. اہل علم کا طبقہ کہ یہ گواہی، ان کی میں گواہی ذکر کروں. اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی گواہی ذکر کی ہے تو ان کو گواہی کے قابل سمجھا تو تب گواہی ذکر کی. ایک حدیث آتی ہے جامع ترمذی کی، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اشخاص کا تذکرہ کیا گیا، دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک کا ذکر اس پہلو سے ہوا کہ بڑی عبادت کرنے والا بندہ ہے، اللہ کا عبادت گزار ہے، تہجد گزار آدمی ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کرتا ہے، ایک عبادت گزار آدمی ہے. اور دوسرے کا ذکر کیا گیا کہ وہ عالم آدمی ہے. عبادت گزار اتنا نہیں ہے جتنا وہ ایک عابد اور زاہد آدمی تھا، لیکن یہ عالم ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دین کا علم موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت اس عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم صحابہ میں سے سب سے ادنا صحابی کے اوپر ہے. میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میں سے ایک ادنا صحابی کا جو مقام میرے بعد بنتا ہے، اس طرح کا مقام ایک عالم اور عبادت گزار کے درمیان ہے. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں کے اوپر ہے. جس طرح چاند سارے ستاروں سے زیادہ فضیلت والا ہے نا، اور اس کی ایک اپنی حیثیت ہے ستاروں کی موجودگی میں، اسی طرح ایک عالم کی عبادت گزار کی اوپر فضیلت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو چاند سے دی اور باقی جو عالم نہیں ہے لیکن عبادت کرتا ہے اس کو ستاروں سے فضیلت تشبیہ دی، یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب تشبیہ ہے اور بڑی بہترین تشبیہ ہے. وہ ایسے کہ جب چاند نکلتا ہے تو وہ صرف خود روشن نہیں ہوتا، وہ پوری زمین کو جہاں تک اس کی چاندنی جاتی ہے روشن کرتا ہے. اندھیرا تھا جو اس دنیا کے اندر روشنی کا سبب سورج تھا، وہ غروب ہو چکا تھا، اندھیرے پھیل گئے، یہ چاند نکلا اور اس نے اپنی چاندنی سے پوری دنیا کو منور کر دیا. عالم کے علم سے دنیا مستفید ہوتی ہے، جبکہ جو ستارہ ہوتا وہ بھی روشن ہے، لیکن وہ صرف اس کی روشنی اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات تک محدود ہے، وہ کسی کو روشن کرنے کے قابل نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، طلب العلم افضل الاعمال لمن صلحت نیته. یہ جو علم حاصل کرنا ہے، جتنے بھی خیر والے اعمال ہیں، نیکی والے اعمال ہیں، ان سب اعمال میں افضل عمل یہ ہے کہ اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو اور وہ علم حاصل کر رہا ہے تو یہ سب سے افضل عمل ہے. نیت ٹھیک ہو، علم حاصل کرنے کے لیے نیت یہ نہ ہو کہ میں چودھری بن جاؤں، میں ایسا مرشد بن جاؤں کہ سارے ہی میرے جو ہے وہ آگے بیٹھنے والے سر جھکانے والے ہوں اور میرے آگے کچھ بولنے والا نہ ہو، اور مجھے جاہ و حشمت یا پیسوں کا ذریعہ بنا لوں کہ میرا علم ہوگا تو میں ایسے پیسے کماؤں گا. علم کی طلب کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ ہے کہ اس لیے حاصل کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، دنیا کی اور کوئی نیت نہیں. تبلیغ کرنا، دعوت دینا، یہ اچھی نیتیں ہیں لیکن یہ ثانوی چیزیں ہیں. ایک بندہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے
اس کی نیت میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، باقی ساری نیتیں شامل ہو جائیں اس کی نیت کا اخلاص نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم اس لیے حاصل کرے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ وہ علم حاصل کر کے اس نے جو پڑھا ہے کہ اللہ ایسے راضی ہوتا ہے وہ عمل بھی کرے۔ ایک آدمی ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے عقیدے کی، اعمال کی، سنتوں کی، لیکن اس کے اپنا عمل نہیں ہے تو اس کی نیت خالص نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتا ہے اگر نیت خالص ہو، صحیح نیت ہو اور بندہ علم کے راستے پر چل نکلے، دنیا کا سب سے بہترین عمل یہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول تو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المدخل الی السنن الکبریٰ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں ذکر کیا امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول۔ امام شافعی فرماتے ہیں لیس بعد اداء الفرائض شیء افضل من طلب العلم، کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فریضے ادا کیے ہیں، عائد کیے ہیں نا، عقیدہ توحید والا ہو، 5 وقت کی نماز، رمضان کے مہینے کے روزے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ، صاحب استطاعت ہے تو حج، ان 5 فریضوں کی ادائیگی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرنے کے راستے پر چل جائے، طالب علم بن جائے۔ یہاں پہ بات عالم کی نہیں ہو رہی، طالب علم کی ہو رہی ہے۔ اس نے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے، چٹائیوں پہ سوتا ہے، سردی میں کبھی اس کے پاس ایسا بستر، مدرسوں میں ایسے طالب علم ہم نے دیکھے ہیں بیچارے لپٹتے رہتے ہیں، ان کو صحیح سردی سے بچانے والا بستر بھی میسر نہیں ہوتا۔ مدرسے میں بسا اوقات یو پی ایس بھی نہیں ہوتے، بجلی چلی جاتی ہے، گرمی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ کھانے کے لیے جب چٹائی پہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی کھانا بھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کھانا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ اپنی نظروں سے یہ مسائل دیکھے ہیں۔ پاؤں میں جوتا ایسا نہیں ہوگا، جمعے کا دن ہے، مسجد میں جا رہا ہے اور اپنی طرف سے طالب علم ہے، تیاری کر رہا ہے، لوگ بھی دیکھیں گے، چلو میں جمعے پہ جا رہا ہوں، جوتا ایسا نہیں ہے، کپڑے ایسے نہیں ہیں، شرما شرما کے بیچارہ جا رہا ہے کہ یار لوگ دیکھیں گے، میرے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ علم حاصل کر رہے ہیں، گلی میں جاتے ہوئے، بازار میں کبھی چلا گیا، راہ چلتے محلے کے لڑکے مسجد میں مدرسے میں کبھی پڑھنے کے لیے آ گئے، جاتے جاتے دیکھا باہر گلی میں عصر کے بعد کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، کھیلنے کے لیے گیا، محلے کے لڑکے بھی آئے ہوئے ہیں، کسی نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، کسی نے اینک لگائی ہوئی ہے، وہ طالب علم ہے بیچارہ دیکھتا ہے اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، میں بھی گھڑی لے لوں، میں بھی اینک لگا لوں۔ یقین کریں حسرتیں ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی یہ جو طالب علم ہے فرض کی ادائیگی کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والا علم ہے، فضیلت والا عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ کسی بندے نے پوچھ لیا، قیل لہ، پوچھا گیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، امام صاحب آپ بڑے عالم ہیں، ذرا بتلائیے، بہت بڑا فتویٰ دے دیا آپ نے، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل عمل ہے؟ ایک بندہ کفار کے سامنے جا کے لڑ رہا ہے، اس جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟ یہ جو طالب علم علم حاصل کر رہا ہے، امام شافعی نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ یاد رکھو طالب علم کا علم حاصل کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے ہمارے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے نا، بعض لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، کچھ ساتھی ہیں وہ پھر کہتے ہیں مولویاں دا موت سے ڈر لگتا ہے نا، پھر یہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کی طرف جانا نہ پڑے جہاد کی طرف۔ عجیب و غریب باتیں۔ یعنی ایک عالم ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس عالم نے آپ نے شاید جہاد کی وہ احادیث قرآن نہ پڑھا ہو، اس نے تو وہ پڑھا ہوا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ایک متقی آدمی ہے، اگر اس کا کوئی نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم اس کو تانے مینے دینا شروع کرتے ہیں، عجیب و غریب، ہم اس کے بارے میں ظن تخمینے لگانا شروع کرتے ہیں۔ یہ شیخ الحدیث ہیں، مدرسوں میں بیٹھ گئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا، موت سے ڈرتے ہیں، عجیب قسم کے فتوے۔ حالانکہ یہ
یہ تو اماموں کے قول ہیں، اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. میں نے پھر تھوڑا سا مطالعہ کیا، اللہ کی توفیق سے مجھے ایک دلیل بھی ملی قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا سورہ فرقان میں یہ بات، ایک آیت ہے سورہ فرقان کی، آیت نمبر 51 اور 52. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے ہیں، ہر بستی میں ایک نذیر بھیجتے، ڈرانے والا بندہ بھیجتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اب آپ ختم نبوت آ گئی ہے نا، اب ہر بستی میں نبی نہیں بھیجا جائے گا. ہم چاہتے تو ہر بستی میں نبی بھیجتے. آپ کو مکے میں بھیج دیا تو پاکستان میں، ہندوستان میں، امریکہ میں ہر بستی میں علیحدہ علیحدہ نبی بھیج دیتے اگر ہم چاہتے. لیکن اے نبی اب ہم نے آپ پر نبوت کو ختم کرنا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا اب آپ ہی دنیا کی ساری بستیوں کے لیے نذیر ہیں. فلا تطع الکافرین، لہٰذا کافروں کی بات نہیں ماننی، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کافروں کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بہت بڑا جہاد کرنا ہے. گھر میں جائیے گا، آج قرآن کو کھولیے گا، سورہ فرقان نکالیے گا، جہاں پہ شروع ہو رہی ہوتی ہے نا بسم اللہ لکھی ہوتی ہے تو دائیں طرف لکھا ہوتا ہے سورۃ الفرقان. یہ سورت کا نام اور نیچے لکھا ہوتا ہے مکیہ یا مدنیہ، یہ مکی سورت ہے یا آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے سورۃ الفرقان مکیہ. سورہ فرقان مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور جہاد کا فرض ہوا ہے، جہاد کا فرض ہوا ہے مدینہ کے اندر. مدینہ میں، مکہ میں سیدنا عمر نے جب اسلام قبول کیا اور سیدنا حمزہ نے جب اسلام قبول کیا، پہلوان آدمی تھے، طاقتور تھے، پرجوش تھے، باہمت تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے. اللہ کے نبی ہمیں اجازت دے دی ہم تلوار لے کے نکلیں اور جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں ان کو قتل کر ڈالیں، ہمیں جہاد کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے عمر نہیں، ابھی جہاد کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نہیں ہے، ابھی جہاد کی اجازت نہیں آئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ مکے کے اندر اللہ کے نبی کو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے. اللہ کے نبی نے مکے میں جہاد کیا، ان کے ساتھ لڑائیاں کی. تو اہل علم نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا کا مطلب یہ ہے کہ ان کفار سے آپ علم کے ذریعے سے جہاد کریں. جو آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن انہیں پڑھ کے سنائیے اور انہیں توحید سکھائیے علم کے ذریعے سے. انہیں اس علم کے ذریعے سے جو دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کبیر کہا. تو میرا مسئلہ اور میرے اسلاف کا مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علم کی جو طلب ہے اور علم کا جو راستہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے. اچھا، اس میں یہ کوئی قطعاً کا بات نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی اس میں کمی نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد اسلام کی چوٹی ہے. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ علم اور جہاد، قتال یعنی جہاد دو طرح کا ہے نا، کئی اقسام بیان ہوتی ہیں، دو بنیادی اقسام ہیں. جہاد بالسیف ہے کہ تلوار کے ساتھ کریں، قتال جسے کہتے ہیں، اور جہاد بالعلم ہے جو علم کے ذریعے سے کریں. دونوں سے ہی دین اسلام صحیح طور پر قائم رہتا ہے. اگر آج اہل علم نہ ہوں، علم ختم ہو جائے، علماء ختم ہو جائیں تو دین اسلام کی شکل بگڑ جائے. جس طرح اسلام کے قیام کے لیے جہاد بالسیف ضروری ہے، اسی طرح اسلام کے قیام کے لیے اور بقا کے لیے جہاد بالعلم بھی ضروری ہے. ایک اور اس حوالے سے بڑی پیاری دلیل ہے سورہ توبہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہ مدنی سورت ہے. اے اللہ کے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ کفار سے جہاد کیجئے، والمنافقین، اور کس سے جہاد کیجئے؟ منافقوں سے بھی، واغلظ علیہم، سختی کے ساتھ. اب اہل علم نے یہاں پر بھی استدلال کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں دیکھیں
جاہد الکفار سے تو یہ مطلب ہو گیا کہ کفار سے لڑائی کریں، جہاد فرض ہو چکا تھا نا اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو جاہد الکفار کا تو مطلب کیا ہوا کہ کفار سے لڑائی کریں۔ منافقین سے جہاد کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ صحابہ نے اجازت لی نا، کوئی منافق اپنی شرارت کرتا تھا، سامنے آتا تھا تو صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، انہیں مار دوں، تو اللہ کے نبی کہتے تھے ان منافقوں کو قتل نہیں کرنا، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے۔ تو منافقوں سے لڑائی کی تو اجازت تھی ہی نہیں، اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ کتنی بار اس نے شرارتیں کی۔ تو منافقین سے جہاد کا یہ مطلب ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ منافقین سے جہاد کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ علم کے ذریعے سے جہاد کریں، قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں، قرآن پڑھ کے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ منافقت والا راستہ درست نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھنی چاہیے، سب سے پہلے ہر بندہ، بزرگ ہے، ادھیڑ عمر ہے، جوان ہے، بچہ ہے، لڑکپن کی عمر میں ہے، کہ میں دین کے علم سے کتنا وابستہ ہوں۔ یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے، یہ کتنا، اور یہ فرض ہے، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ یاد رکھیں۔ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ ہر بندے پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جو اس کے بنیادی عبادات فرائض کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایک بندے کو نماز نہیں آتی، اس پر فرض عین ہے سارے دنیا کے کام چھوڑ دے، پہلے نماز سیکھے۔ نماز نہیں آتی اسے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل اسے نہیں پتا، اس پر فرض عین ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل فرض ادا کرنا ہے نا۔ دیکھیں ایک فرض کو ادا کرنا ہے اور اسے فرض ادا کرنے کا جو ہے وہ علم ہی نہیں ہے کہ کیسے ادا کرنا ہے، تو وہ کیسے فرض ادا کرے گا؟ اس پر فرض عین ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے، پڑھے علماء سے۔ ایک بندہ اس صاحب استطاعت ہو گیا ہے، حج پہ جا رہا ہے اور اسے حج کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، اس پہ فرض عین ہے کہ پہلے وہ حج کا طریقہ سیکھے۔ اتنا علم، اور جو روزمرہ کی ضروریات کے لیے بنیادی طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، روزمرہ جو پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں، یہ مسائل جو روزمرہ ایک بندے کو پیش آتے ہیں اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ سیکھے۔ اور باقی جو دین کا علم ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ چلو آپ کی مسجد میں ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے لیے فرض کفایہ ہے، لیکن یہ فرض کفایہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، جیسے وہ میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ بھائی رفع الیدین کیوں نہیں کرتے جی، وہ جی سنت ہی ہے، نہ بھی کریں تو نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی سنت کو چھوڑنے کے لیے سنت کو بہانہ نہیں بنانا، اور فرض کفایہ کو بھی چھوڑنے کے لیے بہانہ بنانا جائز نہیں ہے کہ خیر ہے جی۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی کا ایک بڑا پیارا قول ہے، سیر علام نبلاء کے اندر فرماتے ہیں الذب عن السنت افضل من الجہاد فی سبیل اللہ۔ ایک بندہ سنت کے دفاع میں لگا ہوا ہے، ایسی بستی، ایسا قریہ، ایسا نگر ہے، ایسا محلہ، ایسی جگہ، ایسے لوگ ہیں جو سنت کو نہیں مانتے، سنت کا انکار کرتے ہیں، سنت کے بارے میں تساہل کا شکار ہیں، سنت کے حوالے سے ان کے اندر قدر و قیمت نہیں ہے، وہ سنت کے دفاع کے لیے اس بستی میں کھڑا ہو گیا۔ فرمایا یہ بندہ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل کام کر رہا ہے، ان کے راستے کو اختیار کر لیا۔ امام قاسم بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں المتبع للکتاب والسنت کالقابض علی الجمر۔ جو کتاب و سنت کے اتباع کرنے والا آدمی ہے نا، کتاب و سنت کو اس نے سمجھا اور پھر جتنا سمجھا اس پر عامل بن گیا، جو کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ جلتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لے۔ اور یہ یاد رکھیں، مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب و سنت کی اتباع میں لگ جائیں۔ جتنا زیادہ آپ کتاب و سنت کی اتباع کریں گے نا، صحیح معنوں میں جس کے اتباع کہتے ہیں، دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔
امام زہری کہتے تھے میں نے 70 سے زیادہ بدری صحابہ کو دیکھا، بدری صحابہ کو اگر تم دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ یہ بے وقوف اور پاگل لوگ ہیں، مجنون ہیں یہ، تم اگر دیکھ لیتے تو اس دور میں وہ اپنے طالب علموں کو اور ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کتاب و سنت پہ جب چلا جاتا ہے تو پھر بڑی معاشرے کی مخالفتیں سامنے آتی ہیں. کتنے کام ہم اہل حدیث بھی ایسے نہیں کر جاتے ہو جی مولوی صاحب قاری صاحب کے کرنا، پھر لوگ کیا کہیں گے. کتاب و سنت کے مسائل پتہ ہے نا آپ کو، میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں، ہمارے خوشی غمی کے ایسے مسائل نہیں ہیں. ہم اپنی ناک کو اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے کتنی جگہ پر کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ انگارہ ہے. ہمارے اندر ایمان کی اتنی جرأت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس انگارے کو اپنی مٹھی کے اندر پکڑ سکیں. ہاتھ جلتے ہیں، ہتھیلیاں جلتی ہیں، ہم پھینک دیتے ہیں. ناک بچانے کے لیے، اپنی انائیں بچانے کے لیے، اپنی عزتوں کی نام نہاد عزتیں. مجھے بتلائیے کتاب و سنت سے دوری میں کیا عزت ہے؟ اس میں کیا عزت ہے؟ اور اگر آج دنیا کے یہ چند محلے دار آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں کتاب و سنت کی وجہ سے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا اگر وہ آپ کو ایک غیر شرعی عمل کرنے کی وجہ سے جی کرتے پڑیں، جی حضوری کریں، آپ کی عزت میں، شان میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ لیکن یہ یاد رکھیں یہ جذبے علم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. جو جتنا ذی علم ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، وہ کھڑا ہو جائے گا. تبھی امام قاسم بن سلام نے کہا جو کتاب و سنت کی اتباع کرتا ہے سمجھو اس نے انگارہ اپنے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بڑی حسرتوں کو مٹانا پڑتا ہے، خواہشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، جذبات کو چھوڑنا پڑتا ہے. کتنی ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ دل کی بات چھوڑنی پڑتی ہے، کتاب و سنت کو لینا پڑتا ہے، چاہتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، عزتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ممکن تبھی ہے. ایمان کی یہ حلاوت، یہ بہت بڑا ایمان کی ایک حلاوت ہے اور درجہ ہے. یہ سوائے علم کے حاصل نہیں ہو سکتا. اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو اس رستے پہ چل رہا ہے. یہ ایمان کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے نا، یہ ذی علم ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ خود غور کیجئے، میں آپ کو عام سی ایک مثال دیتا ہوں. ایک مشاہدے کی بات ہے، بات تو آپ کے سامنے کی ہے، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. یہ جو علماء ہیں یہ ہمیں معاشرے سے ہٹ کر ایک کٹی ہوئی مخلوق نہیں لگتے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنی زندگیوں پہ ہم لوگ نظر دوڑائیں نا، ہماری اپنی جو زندگیاں ہیں، آخر ہم بھی اسی دنیا کے اندر جیتے ہیں. اور یہ جو علماء کی زندگیاں ہیں ان کو پھر دیکھیں، یہ ہمیں ہمارے سے ایک علیحدہ مخلوق نہیں لگتی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، یار قاری صاحب آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں وہ چھپانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کتنی ایسی باتیں ہیں جہاں پر ہم انوالو نہیں کرتے، اپنے علماء کو اس چیز میں شامل ہی نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ قاری صاحب کے نزدیک، شیخ صاحب عالم کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے اور ہم نے کرنی ہے. یعنی شرعی طور پر درست نہیں ہے نا، لیکن ہم نے کرنی ہے، لہذا تھوڑی سی سائڈ مار کے گزر جائیں. تو سمجھیں اس بات کو کہ اگر ہمارے جذبات ہیں جن کو ہم قابو نہیں کر سکتے، ہمارے مسائل ہیں، ہماری حسرتیں ہیں جن کو ہم قابو نہیں کر سکے، اہل علم نے قابو کر لیا ان کو، اس لیے یہ ہم سے کوئی علیحدہ مخلوق نظر آتی ہے. حالانکہ اسلام وہی ہے جو ہمارے لیے بھی وہی ہے، ان کے لیے بھی وہی ہے. ایمان ان کے لیے بھی وہی ہے، اور ایمان کی شرائط اور یہ دستور، یہ نظام حیات ان کے لیے بھی وہی ہے، وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. لیکن یہ فرق ہے اس لیے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے استقامت اختیار کر لی اس چیز کے اوپر. ہم نہیں کریں گے. معاشرے کے لوگ مخالفت کرتے ہیں تو کریں. یہ 2-3 دن پہلے ایک عالم آئے ہوئے تھے گجر خان سے ادھر میرے پاس.
پچھلے دنوں ہم ادھر گئے بھی تھے. بڑا ان کا کام ہے, ایک پیر گھرانے سے تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی ایسی دی کہ وہ اس طرف آئے, اہل حدیث ہو گئے, سارا علاقہ مخالف. کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا اور جنازہ گاہ کے پاس سے گزر رہا تھا, وہاں پر ایک جنازہ پڑا ہوا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جنازہ اس نوجوان کا ہے جو کچھ دن پہلے اس نے اہل حدیث وہ ہوا ہے, عقیدہ توحید کو قبول کیا, اور یہ اس کے والد کا جنازہ ہے, اور اس کا والد موحدین میں سے نہیں تھا, اور جنازہ بھی اس بندے نے پڑھانا ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے, توحید والا عقیدہ نہیں ہے, اور ظاہر بات ہے سنت کے مطابق بھی اس نے نہیں پڑھانا. کہتا ہے لوگوں نے باتیں شروع کر دی, یہ بعد میں معلوم ہوا نا, لوگوں نے باتیں کی کہ آج مولوی پھنس گیا, جنازہ بھی اس کے قریبی بندے کا ہے, بندے کے والد کا ہے, اور یہ جنازہ نہیں پڑھتا غیر عقیدہ لوگوں کا, اور ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑھتا جو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے. آج پتہ چلے گا مولوی تو اور ہے, جنازہ تو سنت کے مطابق نہیں ہوگا, یہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو فون کیا, اس نے کہا جی میرے والد کا دل ہے. کہتا ہے یار کس نے پڑھانا ہے؟ کہتا ہے فلاں بندے نے, اور وہ تو سنت کے مطابق نہیں پڑھائے گا. کہتا ہے میں بھی جنازے سے دور ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں کہ یہ لوگ جنازہ پڑھ لیں, میرا والد کی میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے صحیح عقیدہ قبول کر لیا تھا, لیکن اس معاشرے والوں نے مجھے پڑھانے کے لیے اجازت نہیں دی کہ کوئی صحیح عقیدے والا بندہ جنازہ پڑھائے, لہٰذا میں دور کھڑا ہوں, یہ میرے والد کو دفن کر دیں گے, میں قبر کے اوپر جنازہ پڑھ لوں. کہتے ہیں میں گزر گیا, میں نے جنازہ نہیں پڑھا. لوگ دیکھتے رہے. ذرا کسی محلے دار کا جنازہ ہو اور آپ گزر کے دکھائیں گے اور کہیں کہ یہ جنازہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا, میں نہیں پڑھتا. اتنی جرأت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی, لیکن اتنی جرأت علماء کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو سمجھا ہے, انہوں نے اس راستے کا چناؤ کیا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے. یہ فتنوں کا دور ہے, اور فتنے عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے. ایک قطرہ فتنہ, ایک فتنہ آیا پھر دوسرا فتنہ فوراً اس کے پیچھے آیا. بہت ساری باتیں ہیں ہر لحاظ سے. آج کل تو آپ کی عبادات کے اندر فتنے ہیں, آپ کے معاملات کے اندر فتنے ہیں, آپ کے معاشرے میں فتنے ہیں, گھروں کے اندر فتنے ہیں, اجتماعی معاملات کے اندر فتنے ہیں, آپ کی سیاست میں فتنے ہیں. ہر جگہ کے اوپر فتنے موجود ہیں, اور فتنہ باز لوگوں کا وہاں پر جھمگٹا موجود ہے. ہم لوگ آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر ضرورت ہے کہ کوئی دین کا عالم ہونا چاہیے, ہمارے گھروں میں بھی کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو دین کے علم کو سمجھے. کوئی میرا ایک بچہ بھی ایسا ہو جو مجھے بتائے ابا جان صحیح دین یہ ہے. جس طرح ایک بیٹا اپنے والد کو سمجھائے گا, اس طرح مسجد کا مولوی سمجھا سکتا ہے. جس طرح اچھی نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے گا, مسجد کا مولوی اس جذبے سے پڑھائے گا. ہمارا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا کل اگر میری چارپائی پڑی ہو, میں بسترے میں کفن کے اندر لپٹا ہوا جنازے میں سامنے پڑا ہوں, میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھا دے اور رو رو کے دعائیں کر رہا ہو یا اللہ میرے ابے کو معاف کر دے. ہماری سوچ مرنے سے پہلے تک ہے. میرا بیٹا مجھے بڑی اچھی گاڑی میں گھما لے, میرا بیٹا اتنا اچھا روبدار آدمی بن جائے کہ میں اس کے ساتھ چلوں, لوگ مجھے بھی سلام کر رہے ہیں, میرے بیٹے کو بھی سلام کر رہے ہیں. ہماری ساری جو خواہشیں اور حسرتیں ہیں وہ مرنے سے پہلے تک ہیں, مرنے کے بعد کی کوئی حسرت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ہو جائے. حالانکہ سارے کام آنے والی چیزیں تو مرنے کے بعد کی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, جو وقت کے ایک بہت بڑے حکمران ہیں, اپنے ایک وزیر کو خط لکھا, اور اس خط کے اندر لکھا کہ بھائی لوگوں کو بٹھا دو, ایک مجلس قائم کر دو, ایک شعبہ قائم کر دو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ کے محفوظ کرنا شروع کر دیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے, علم کی مجلسیں کم ہو رہی ہیں اور علماء فوت ہوتے جا رہے ہیں.
کہیں یہ علماء فوت ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں، لہذا لکھو کسی طرح۔ وقت کے حکمرانوں کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی، صحیح بخاری کے اندر ہے، ان کی سوچ ہوتی تھی کہ دین کی حفاظت کس طرح کرنی ہے علم کے ساتھ، اور علم کو محفوظ کس طرح کرنا ہے۔ آج وقت کے حکمرانوں کی ساری سوچیں ہیں علم کے بارے میں سوچ نہیں ہے، علم کی حفاظت کا اور علم کے ساتھ انسلاک کا اور علماء کے ساتھ انسلاک کا جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی حکمران ہو۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آج بھی میں بڑی بصیرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آپ کے ملک پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو بے دین سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی ایک بھی ایسا ہو جس سے آپ یہ امید رکھیں کہ یہ اسلام کا دین کا دفاع کرے گا اور نفاذ کرے گا اسلام کا آپ کے ملک میں، یہ آپ کی ایسی امید ہے جیسے آپ ایک ہجڑے سے امید رکھیں کہ اس کا بیٹا پیدا ہو، نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ملک کی 70 سالہ تاریخ کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے اسلام کے نام پر آپ کے ووٹ لیے، بہت کچھ کیا، لیکن اسلام کا نام آپ کو ہمیشہ ہر دور کے بعد مٹتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی اسلام کو انہوں نے نفاذ کا کام کیا۔ میں نے آج کل میں اس حوالے سے تھوڑا مطالعہ کر رہا ہوں، کبھی انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں سیاست کیسے ہونی چاہیے یہ معاملات رکھوں گا ان قریب۔ میں نے کچھ سیاسی لوگوں کا مطالعہ کیا، یقین کیجیے مجھے انگلش اتنی نہیں آتی، پچھلے دنوں میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی، ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی ہے فاطمہ بھٹو، اس نے کتاب لکھی ہے دی سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ، اس کا مطالعہ تھوڑا بہت میں نے کیا ہے، اور میں نے کچھ کئی ساری یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، میں ایک نام ان کتابوں میں پڑھتے تھے حسین شہید سہروردی، میرے ذہن میں بڑی وہ پیدا ہوتی تھی کہ یار یہ تو شہید نام لگا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہر سیاسی بندہ کسی طریقے سے حادثے سے مر جائے یا قتل کر دیا جائے وہ شہید ہی کہلاتا ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا تھا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، میں کہتا یار یہ تو پرانے لیڈروں میں سے ایک بندہ تھا، بنگال والی سائڈ سے، جب پاکستان ابھی علیحدہ نہیں ہوا تھا تو غالباً وہ وزیر اعظم رہے تھے ملک کے، حسین شہید سہروردی۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی جو بیوی تھی، خود بھی بندہ بے دین آدمی تھا، اس کی بیوی وہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی نہیں بلکہ یہ انگریزوں کی کوئی اداکارہ تھی، اور آپ کے صدر ہاؤس کے اندر اس وقت کے وزیروں کے ساتھ شراب پی کے ناچا کرتی تھی۔ یہ لوگ جب مر جاتے ہیں، شہید بن جاتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، غازی ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل علم کے ساتھ جڑیے، علماء کو مضبوط کیجیے، علم کا راستہ کچھ اور راستہ ہے۔ اور پھر یہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ ہماری موجودہ جو اسلامی تحریکیں اور جماعتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے۔ بڑی خرابیاں ہیں، عافیت اس کے اندر ہے کہ آپ انفرادی طور پر کوئی جو سچے اچھے مخلص علماء ہیں ان کے ساتھ جڑیں اور اپنا مال بھی بچائیں، عزت بھی بچائیں، دین بھی بچائیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں کہ آپ کی یہ محتاجیاں ختم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ٹوٹی پھوٹی چند باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کچھ برکت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔